قبول کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، میرے پاس تو یہ سودا ہے، اسی سودے کے آوازیں دیتا ہوں، نصیب والے لے لیتے ہیں، جن کا نہیں شوق وہ نہ لے لیں، مگر حق یہی ہے، مگر حق یہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر غیر کو سلام کر دے تو نماز ٹوٹ جائے، اس امر میں کوئی شک نہیں۔ تو سوال یہ ہے اگر نبی اور آل نبی غیر ہوتے تو نماز میں ان پر سلام نہ رکھا جاتا، نماز ٹوٹ جاتا۔ غیر پر سلام ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے، اور ان پر نبی اور آل نبی پر سلام نہ ہو تو نماز ہی نہ ہو۔ تو پھر یہ غیر ہوئے یا عین مصطفیٰ ہوئے؟ عین بمانا اپنے، مصطفیٰ کے اپنے ہوئے، مصطفیٰ کے اپنے ہوئے۔ اس لیے اپنے ہوئے کہ میرے آقا نے فرمایا ہر رشتہ و نسب منقطع ہو جائے گا، فاطمہ کا رشتہ و نسب منقطع نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نسب فاطمہ نہیں، نسب مصطفیٰ ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی وہی قلبی وہی روحی، فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ آئے آئے فاطمہ بولیے نا، اس کو پیار سے کہیے، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ پھر آقا نے فرمایا وہی قلبی، اور یہ میرا فاطمہ میرا دل ہے۔ پھر فرمایا وہی روحی، اور فاطمہ میری روح ہے۔ اور میں کہتا ہوں حضور سمجھانا یہ چاہتے ہیں لوگوں سمجھو فاطمہ میرا سب کچھ ہے۔ چونکہ فاطمہ الزہرا حضور کی جان کا حصہ بھی ہے، جگر کا ٹکڑا بھی ہے، بدن کا ٹکڑا بھی ہے، دل بھی ہے، روح بھی ہے، جان بھی ہے۔ اس لیے نبی اور آل نبی کے اس تعلق پر فنا نہیں، وہ آج بھی ہے، وہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ تو لوگوں اس تعلق کو مضبوط کر لو جس پر فنا نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے نبی اور آل نبی کے ذکر کو اپنی عبادت کی تھال میں رکھا ہے، اپنی عبادت کے جھومر میں رکھا ہے، اپنی عبادت کے جھرمٹ میں رکھا ہے، سجا کے رکھا ہے۔ جس طرح اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کو فنا نہیں، اس طرح نبی اور آل نبی کے ذکر کو فنا نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ اس طرح میں نے جو عرض کر رہا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں، چونکہ ان کے ذکر کو عین اپنا ذکر، ان کی محبت کو عین اپنا محبت، ان کے نسب کو عین اپنا نسب، ان کے درود و سلام کو عین اپنا درود و سلام بنا، عین یکدگر کا تعلق دے دیا، عین یکدگر کا تعلق دیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس اہل بیت اور فاطمہ اور اس کے گھرانے کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا کہ جو فاطمہ سے، فاطمہ کے بیٹوں سے، فاطمہ تا و بعلہا، فرمایا فاطمہ تا و ابوہا و بعلہا و بنوہا، جو فاطمہ سے اور فاطمہ کے بابا سے اور فاطمہ کے شوہر سے اور فاطمہ کے بیٹوں سے، یہ اس طرح آقا علیہ السلام نے کتنے حسین طریقے سے بیان کیا۔ فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، جو فاطمہ سے محبت کرے، جو فاطمہ کے بابا سے محبت کرے، جو فاطمہ کے شوہر سے محبت کرے، جو فاطمہ کے بیٹوں سے محبت کرے، یہ سارا بیان کر کے فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے اللہ ان سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔
اس پر جو حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہوں ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین جو تم سے لڑے گا خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ اس سے لڑے گا، اور جو تم سے صلح کرے گا خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ اس سے صلح کرے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار اہل بیت کے اس پاک افراد کو بنا دیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے اس پر دوسرے رخ سے زجر و توبیخ کے انداز میں فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں حدیث نقل کی، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ابغضنا اہل البیت فہو منافق، اے اہل بیت جو ہم سے بغض کر رکھے گا وہ منافق ہے۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے لا یحبنا منافق ولا یبغضنا مؤمن، اے اہل بیت ہم سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا اور ہم سے کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہو منافق، اس کا دل ایمان سے محروم ہو اور ہم سے محبت کرے، نہیں، منافقت اور محبت اہل بیت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہو مومن اور ہم سے بغض رکھے، ایمان اور بغض اہل بیت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن ہمیں خطاب کیا، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حدیث روایت کی، اور خطاب کر کے فرمایا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حاشرہ اللہ یوم القیامہ یہودیا، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِن صَامَ وَصَلَّى قَالَ نَعْمْ إِن صَامَ وَصَلَّى نَعْمْ إِن صَامَ وَصَلَّى، فرمایا لوگوں سنو، خدا کی عزت کی قسم جو میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا قیامت کے دن اس کا حشر و نشر یہودی بنا کر کیا جائے گا۔ جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا قیامت کے دن اس کا حشر و نشر یہودی بنا کر کیا جائے گا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، میں نے ایک سوال کر دیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان صام و صلی، خواہ وہ ساری زندگی روزے بھی رکھے اور ساری زندگی نماز بھی پڑھے، فرمایا نعم ان صام و صلی، وہ روزے رکھے نماز پڑھے مگر میری اہل بیت سے بغض کے باعث قیامت کے دن یہودی بن کے اٹھے گا۔ بغض اہل بیت رکھنے والا، بغض اہل بیت رکھنے والا اس رب کعبہ کی عزت کی قسم، رب مصطفیٰ کی عزت کی قسم، رب انبیاء کی عزت کی قسم، جس دل میں بغض اہل بیت ہے نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا طواف کعبہ قبول ہے، نہ اس کا کلمہ قبول ہے، نہ سجدہ آقا علیہ السلام نے دو بار دوہرا کے کہا ان صام و صلی و ان صام، سن لو کسی کو مغالطہ نہ رہے، اگر دل میں اہل بیت کا بغض ہو تو بغض اہل بیت رکھنے والے شخص کو نمازیں بخشوا نہیں سکتے، روزے بخشوا نہیں سکتے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور میں یہ جتنی حدیث بیان کر رہا ہوں یہ شیعہ کتب سے نہیں بیان کر رہا، سنیو سمجھو سنیت کیا ہے۔
سمجھو سنیت کیا ہے، یہ سنیت ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہے تو اہل سنت ہو، اگر عقیدہ یہ نہیں تو اہل دوزخ۔ یہ نقطہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع، آقا کی ساری امت کو ایک نقطے پر جمع کرنے کا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص میری اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اس کو دوزخ کا ایندھن بنا دے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ان رجلا صف بین الرکن والمقام، فرمایا اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ میں کھڑا ہو، حدیث کی بات، کعبۃ اللہ میں کھڑا ہو، اور کھڑا کہاں ہو؟ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو، جو کعبہ کے صحن میں سب سے بلند رتبہ جاتا ہے۔ فرمایا کوئی شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان صحن کعبہ میں کھڑا ہو، وصلی وصام، اور ساری زندگی روزے بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے اور کھڑا بھی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبہ کو تھام کرو، فرمایا خدا کی قسم وہ مبغض لأہل بیت محمد داخل النار، اور اگر وہ اہل بیت محمد سے بغض رکھنے والا ہے وہ دوزخ کا ایندھن ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے آگے حدیث پاک میں فرمایا کہ خدا کی قسم آپ نے کہا لوگو میری اہل بیت کے بغض سے بچے رہنا، بچے رہنا۔ فرمایا اگر اہل بیت کا بغض دل میں ہوا اور تم بھول کے کہیں حوض کوثر پہ آ گئے، حوض کوثر پہ آ گئے، تو وہاں سے دوزخ کی آگ کے ذروں کے ساتھ تمہیں دھکیل کے پھینک دیا جائے گا۔ حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، مصطفیٰ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ کیسے نصیب ہوگی مصطفیٰ کی شفاعت؟ آپ کو پتہ ہے کہ روز حشر ہے کس کا؟ معلوم ہے روز محشر اس نبی کی شفاعت کی توقع کرتے ہو۔ روز محشر ہر کوئی آئے گا، مگر محشر ہر ایک کے لیے یکساں ہوگا، ہر ایک کی آمد کے لیے یکساں ہوگا۔ بڑی بڑی تقدس بآب بیبیاں آئیں گی، بڑی بڑی عظیم ولیہ صالحات عابدہ زاہدہ عارفہ آئیں گی، سراپا عصمت و طہارت کی پیکر آئیں گی، بڑی بڑی ہستیاں آئیں گی، مگر ہر ایک کی آمد اس کی شان کے مطابق ہوگی۔ ایک ہستی کی آمد، ایک ہستی کی آمد قیامت کے دن ہوگی۔ تاجدار کائنات نے فرمایا نادى مناد من بطنان العرش، عرش کے بطن سے اور عرش کے پردوں سے ایک آواز آئے گی، یا اہل معشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم۔ یہ حدیث نبوی ہے، حدیث مصطفیٰ ہے۔ اے محشر والو، عرش الہی سے آواز آئے گی، منادی دینے والا ندا دے گا، اے محشر والو اپنی آنکھیں جھکا لو، اپنی گردنیں خم کر لو، گردنیں جھکا لو، سر جھکا لو، آنکھیں جھکا لو، حتیٰ تمر فاطمہ بنت محمد۔ لوگ پوچھیں گے کیوں؟ آواز آئے گی کہ فاطمہ الزہرا تشریف لا رہا ہے۔ جب تک سیدہ کونین، جب تک سیدہ کائنات، جب تک سیدۃ اہل الجنہ، سیدۃ نساء المؤمنین، سیدۃ نساء العالمین، لخت جگر مصطفیٰ، جان مصطفیٰ، روح مصطفیٰ فاطمہ الزہرا جب تک گزر نہ جائیں گی، اہل محشر میں کوئی نبی ہو یا ولی نظر اٹھا کے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔
لوگوں، یہ محشر ان کا ہے، یہ محشر ان کا ہے، تو پھر ان کی شفاعت کس طرح نصیب ہو اس دل کو جو ان کی محبت سے محروم ہے، جو ان کے بغض سے محروم ہے۔ آج کی رات اس حب حسین اور حب اہل بیت کی شمع جلا کے دلوں میں جانا۔ سیدہ کائنات اور علی شیر خدا، بحر ولایت علی اور بحر عصمت فاطمہ مل گئے، اور مل کر ان کے تعلق عقد سے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، حسن اور حسین آ گئے، حسن اور حسین آ گئے، دو ہستیاں آ گئیں جن کو مصطفیٰ نے اپنا نسب کہا، اور جن کے نسب اور رشتے کو فنا سے پاک کہا۔ اب وہ حسین، اب اس حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ترتیب سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حسین کے بابا کا ذکر ہوا، حسین کی اماں کا ذکر ہوا، اب حسین کی طرف چلو۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، حسنین کریمین لؤلؤ والمرجان، آقا نے فرمایا من احبہما، من احب حسنا وحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث فرماتے حضرت عطا فرماتے ہیں، اور بہت سی حدیث کہ آقا علیہ السلام نے حسن اور حسین دونوں شہزادوں کو سینے سے لپٹا رکھا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، میں آقا سے ملنے گیا، آقا علیہ السلام نے دروازہ کھولا، میں ملا، میں نے دیکھا کہ چادر اونچی اونچی ہے اور کوئی چیز چادر کے نیچے آقا علیہ السلام کے ساتھ سینے پہ چمٹی تھی۔ میں نے اپنی حاجت عرض کی، آقا نے جواب عطا فرمایا۔ میں چلنے لگا تو میں نے پوچھا، ذہن بے قرار رہا، میں نے پوچھا آقا یہ چادر کے نیچے کیا ہے کسی کو ایسی محبت نصیب ہوئی؟ چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے چادر اٹھا دی، جب چادر اٹھا دی تو فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ حسن اور حسین تھے، آقا نے دونوں کو سینے سے لپٹا رکھا تھا۔ اور یہ منظر دکھا کر میرے آقا فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ یہ ہے مقام، حسین کی طرف چل پڑے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اور حضرت عمر فاروق، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رأیت الحسن والحسین، میں نے حسن اور حسین کو اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار دیکھا، اور حضور انہیں کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے۔ قربان جاؤں حسن اور حسین آپ کے نصیب پر۔ ایک حدیث میں سیدنا صدیق اکبر کا فرمان ہے، ایک میں سیدنا فاروق اعظم کا فرمان ہے۔ تو فرمایا جب میں نے دیکھا تو مجھے ان کے نصیب پر رشک آیا، اور میں نے کہا حسن اور حسین مبارک ہو، تمہیں کیسی سواری ملی ہے، مبارک ہو،
تمہاری سواری کیسی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میری بات کے جواب میں مصطفیٰ نے فرمایا عمر سواری دیکھتا ہے سوار نہیں دیکھتا. کہنا مقصود یہ تھا مقصود یہ تھا کہ اگر مجھے خوش کرنا ہے عمر اگر مجھے خوش کرنا ہے تو یوں نہ ان کو یوں نہ کہے کہ تمہاری سواری کیسی ہے, مجھے خوش کرنا ہے تو مجھے کہے مصطفیٰ آپ کے سوار کیسے ہیں. کیا دلکش منظر ہوگا جب حسن و حسین مصطفیٰ کے دوش پہ سوار ہوتے تھے. ارے یہ تو کندھوں پر سواری ہے عام حالات میں. حدیث پاک میں ہے امام احمد بن حنبل میں روایت کیا اور پھر ہماری سیاستہ کی کتابوں میں حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز عشاء با جماعت پڑھ رہے تھے. ہم نماز عشاء پڑھ رہے تھے. فرمایا کہ اچانک آقا علیہ السلام جب سجدے میں گئے تو دونوں شہزادے حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آ گئے اور دونوں حضور کی پشت پر سوار. آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر حسن اور حسین سوار ہو گئے, چڑھ گئے. اور حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ پھر جب حضور علیہ السلام نے سجدہ سے سر انور اٹھایا, اب یہ حالت نماز ہے, آپ کو تو صرف اتنا حکم دیا نا کہ میرے حسن اور حسین پر درود و سلام پڑھو تو نماز ہوگی, یعنی آل نبی پر سلام پڑھو تو نماز ہوگی. آپ کو تو اتنا کہا اور خود کیا کرتے؟ آپ کو فقط درود پڑھنے کا کہا کہ میرے حسن حسین پر درود و سلام پڑھو, اور خود حالت نماز میں کیا کرتے کہ پشت مبارک پر شہزادے چڑھ گئے. جب اٹھنے لگے تو کہیں حسن اور حسین گر نہ جائیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑا اور اٹھا کے زمین پہ بٹھایا, پھر سجدے سے اٹھے, پھر دوسرے سجدے میں گئے, شہزادے پھر چڑھ گئے. آقا نے سجدہ کیا, اٹھے تو پہلے ان کو پکڑ کے زمین پر بٹھایا, پھر اٹھے. اس طرح فرمایا ساری نماز شہزادے حضور پر سواری کرتے رہے, حضور ان کو بٹھاتے اٹھاتے رہے. جب سلام پھیر دیا پھر اس کے بعد ان کو گود میں بٹھا لیا. ایک حدیث پاک میں ہے پھر صحابہ نے پوچھا آقا آج آپ نے نماز میں وہ کچھ کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا. اس پر میرے آقا نے جواب دیا تمہیں معلوم نہیں میں ان سے کتنا پیار کرتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان سے نماز کی حالت میں بھی مصطفیٰ کا پیار کرنا یہ غیر عبادت خدا نہیں ہے. گویا حسن اور حسین کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم یہ اللہ کی عبادت ہے. حسن و حسین کی محبت عبادت خدا ہے, محبت حسین عبادت خدا. اور ایک حدیث میں صحابہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے لگے آقا علیہ السلام کے پیچھے, آقا علیہ السلام سجدے میں گئے اور دیر گزر گئی, سجدے سے سر انور نہ اٹھایا. ہم انتظار کرتے رہے, اب اٹھاتے ہیں. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر ہو گئی کہ صحابہ کرام کے لفظ ہیں کہ ہمیں عجیب سا خیال آنے لگا. اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ کہیں وصال نہ فرما گئے, کہیں وصال نہ فرما گئے ہو, اتنی دیر گزر گئی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی سوچا کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر مبارک اٹھا کر
تشہد میں بیٹھ گئے ہوں اور ہم نے سنا نہ ہو تو کہتے ہیں ہم میں سے بعض نے آہستہ سے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور بدستور سجدے میں تھے، ہم پھر سجدے میں چلے گئے۔ بڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے سر انور اٹھایا تو دیکھا کہ حسن اور حسین حضور کے کندھوں پر۔ جب سلام پھیرا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اتنی دیر کر دی سجدے میں، آج اتنی دیر کر دی؟ فرمایا حسن اور حسین میرے کندھوں پر تھے، میں نے چاہا کہ ان کو کہیں اٹھ جاؤں تو ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، میں نے ان کی خاطر سجدہ لمبا کر لیا مگر دل حسن اور حسین کا نہیں ٹوٹا۔ تو اللہ کے حضور یہ سجود ہے، سجدہ طویل کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے پسند نہیں کیا کہ جلدی سے سر اٹھا لوں، حسن حسین جی بھر کے میری سواری کر لیں، بعد میں سجدے سے سر انور اٹھایا۔ حسین کی نسبت مصطفیٰ سے، پھر لوگوں حسین کی محبت مصطفیٰ، حسین کا وجود جزء مصطفیٰ، حسین کا وجود جزء مصطفیٰ آقا علیہ السلام، اور حسین کی شکل شبہ مصطفیٰ۔ حدیث پاک میں ترمذی شریف میں، ہماری مشکات شریف میں حدیث روایت ہے اور متعدد کتب حدیث میں، حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں ان الحسن کان اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما بین الصدر الى الرأس والحسین کان اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذلك من الصدر الى قدمین۔ فرمایا کہ سینہ اقدس سے لے کر سر انور تک حسن شبیہ مصطفیٰ تھا، اور سینہ اقدس سے لے کر قدموں تک حسین شبیہ مصطفیٰ تھا۔ اور لوگوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر حسن اور حسین کو جدا جدا دیکھو، اگر شہزادوں کو جدا جدا دیکھو تو وہ حسن تھے اور حسین تھے، اگر حسن اور حسین کو ملا کے دیکھو تو وہ مصطفیٰ تھے، وہ شبیہ مصطفیٰ تھے۔ جدا دیکھتے تو حسن اور حسین کے شہزادے نظر آتے تھے، ملا کے دیکھتے تو شبیہ مصطفیٰ نظر آ جاتے۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام کی نگاہیں جب دید مصطفیٰ کے لیے ترس جاتی تو مشتاقان دید مصطفیٰ سیدہ کائنات کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور شہزادے باہر آتے درخواست کرتے، حسن اور حسین دونوں کو ملا کے دیکھ لیتے، انہیں دیدار مصطفیٰ ہو جاتا تھا۔ یہ تھی ظاہری مشابہت، اور باطنی مشابہت بھی تھی۔ حسن و حسین ظاہر میں بھی شبیہ مصطفیٰ تھے اور باطن میں بھی شبیہ مصطفیٰ تھے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا چونکہ باطن میں بھی شبیہ مصطفیٰ تھے، فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور وجہ بیان کی، فرمایا حسین منی، فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، لوگوں سنا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ معروف حدیث ہے، سیاستہ میں جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور حسین کا مصطفیٰ سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، حسین کا مصطفیٰ سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ بیٹا باپ سے ہوا کرتا ہے، جز اپنے کل سے ہوا کرتا ہے، شاخ درخت سے ہوتی ہے، پھل شاخ سے ہوتا ہے، حسین مصطفیٰ سے ہو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ حسین سے کیسے ہوئے؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے،
اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے